وقت نکالنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا بجٹ جو ہم پیش کرنے یا ہماری گورنمنٹ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے 26-27 کا، یہ وفاقی بجٹ بھی کوئی آپ کو آئی ایم ایف سے ریلیکسڈ بجٹ دکھتا ہے یا یہ وڈ بی دا سیم بجٹ جو ہم اوور دا ٹائم دیکھتے آ رہے ہیں؟ جی بالکل کوئی خاص تبدیلی کیا میرے تو خیال میں مزید ہارش بجٹ ہوگا، کیونکہ پچھلے اس سال میں جو بھی ہدف رکھا انہوں نے وہ تو پورا نہیں ہو سکا. اس کو پھر ریوائز کرنے کے باوجود بھی ایف بی آر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر سکے. اب انہوں نے اگلے سال کے لیے پھر وہی فارمولا دیا ہے کہ آپ کی انفلیشن 10% ہوگی، 3-4% کی گروتھ کا آپ خود فرما رہے ہیں، تو چلیے 15% تو ہم آپ کے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں ٹیکس ٹارگٹ میں. اب سوال یہی ہے، آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ سارا انفلیشنری جو ہمارا مسئلہ ہے یہ اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کسی طرح بھی ہماری حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں یا سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اس وقت انفلیشن ہے وہ اصل میں ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ کاسٹ پش کی گئی ہے. آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں بجلی پہ کہ اس کی کاسٹ ہی نیچے آنے کا نام نہیں لیتی ہے. پھر آپ نے فکس چارجز دینے ہیں، پھر آپ نے وہ تیل بھی باہر سے منگوا کر اس کا بھی آپ نے سرکولر ڈیٹ بھی کریٹ کرنا ہے. یعنی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ تو ایک گورننس سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر آپ آج یہ کہیں کہ جیسے پی آئی اے کو ابھی جان چھڑوا لی ہے کہ ہم بجلی کا کاروبار بھی نہیں کریں گے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ حکومت ان چیزوں کو اگر افورڈیبل پرائس پہ نہیں دے سکتی ہے تو بلا وجہ لوگوں کو پریشان کریں، اور بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو ایک ڈیٹ سروسنگ ہے وہی پورا جب کرتی ہے وفاق کی حکومت صوبوں کو 57.5% دے کر ٹیکسز سے، تو اس میں ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. تو باقی ساری چیزیں جو اس میں ڈیفنس بھی شامل ہے وہ تو پھر قرضوں سے لیا جا رہا ہے. تو فائدہ کیا؟ یا تو آپ اتنے زیادہ ٹیکس لگا کر یہ کہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو بنیادی مسئلے کو وہ نہیں ایڈریس کر پا رہے ہیں کہ سارے کا سارا ڈیٹ سروسنگ ہمارا بجٹ کھائے جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ چلو آپ ڈیٹ سروسنگ کو چھوڑ دو، جتنے باقی آپ کے خرچے ہیں اتنا ٹیکس اکٹھا کر کے اور کچھ 2% تم اس کے اوپر جی ڈی پی کا ہمیں سرپلس دے دو. وہ پھر صوبوں سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں، کیونکہ آپ اس پہ ایکسپرٹ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں 15.3 ٹریلین ٹیکس کلیکشن کا فار انسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہدف ہے تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آلریڈی مہنگائی کی شرح میں لاسٹ ایئر سے اس ایئر میں بہت اضافہ ہوا ہے، 12 کو ٹچ کر رہی ہے دوبارہ سے، اور اس میں پھر آپ نے ٹیکس کلیکشن بھی کرنی ہے، ٹارگیٹڈ بھی کرنی ہے. رائٹ ٹیکس کلیکشن کی طرف میں بھی بات اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا مشکل کام ہے، بٹ ریئلسٹک لگتا ہے آپ کو یہ گول جو ایف بی آر کو دیا جاتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. دیکھیے آپ نے درست فرمایا کہ اکانومی جو ڈاکومنٹڈ ہے اور جو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس میں سے تو اتنا ٹیکس نہیں نکالا جا سکتا. سو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو بیچارے ٹیکس کٹ میں کسی وجہ سے آگے ہیں، آپ سیلری والے لوگ ہیں، ان کو تو نہیں چھپا سکتے، امپلائر نے ٹیکس کاٹ کر ہی دینا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز بھی نہیں کچھ کر سکتی ہیں. ان سے اب یہ حالت آ گئی ہے کہ انہوں نے کوئی تو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، کوئی یونٹس بند ہو گئے ہیں، اور ریاست کو اس بات کا پتہ بھی ہے. بلکہ ایس آئی ایف سی کے جنرل سرفراز صاحب نے تو اوپنلی ایک کانفرنس میں کہہ بھی دیا تھا کہ آپ تو فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ جب سپر ٹیکس اور اس طرح کے ٹیکسز لگائیں گے تو یہ تو لوکل معیشت بھی نہیں چلے گی. تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ہو چکی ہے. اب دو چوائسیز ہیں، یا تو آپ ٹیکس کا ڈھانچہ بدلیں اور واقعی جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیں، مگر وہ جو اسمبلیز میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایبسینٹی لینڈ اونرز، وہ اپنی زمین پہ ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اس پہ آئی ایم ایف بھی پوری کوشش کر چکا ہے، وہ نہیں دیتے. پھر جو مراحت ان کو ملی ہوئی ہیں جو آپ اور میں فنڈ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے بڑے بڑے جی آرز کے گھروں کے اندر تو ابھی 2-2 ایکڑ میں گھر ہے، وہاں پہ کوئی 4 کنال کا گھر ہے، کوئی 2 کنال کا گھر ہے. اتنی بڑی جو پراپرٹی ہے، جو اتنی مہنگی پراپرٹی ہے شہر کے اندر، اس کو آپ ان پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہیں. اور اب صرف ان پروڈکٹیولی یوز نہیں کر رہے، اس کو فنڈ کروا رہے ہیں آپ لوگوں سے. اور اس کو اگر لیز کر دیا جائے، وہاں بڑے بڑے ڈاؤن ٹاؤن بنے، گورنمنٹ کے پاس ہی زمین رہے، مگر جیسے بڑے شہروں میں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ سٹی گورنمنٹ اس کو لیز کرتی ہے اور اپنا خرچہ چلاتی ہے، وہ ماڈل سے پوری دنیا میں کامیاب ہیں. ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ جو اوپر خاص لوگ جو یہ پالیسیز بناتے ہیں
ان کی لائف تو ساری کمفرٹیبل ہے اور ان کو ہر طرح کی خدمات مل رہی ہیں, چاہے گولف کورس ہو, چاہے ریسٹ ہاؤس یہ جو ہو, آپ بات چاہے کر رہے ہیں گاڑی ڈاکٹر چاہیے ہو. صاحب, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, بڑی امپورٹنٹلی اس کو ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت ڈیٹیل میں ضروری ہے کیونکہ